تمام موت حیات، میں نے ان چیزوں کو بنایا ہے تاکہ میں دیکھوں بہترین کام کون انجام دیتا ہے، اور میں نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے۔ عبادت کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ اس کو انسان سے یہاں پر لا کر کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ مختلف انسان ہیں، مختلف فصلیں ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ آئے وہ خدا کی مطلق طور پہ اطاعت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے، اور عام طور سے جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے رہتے ہیں اور آنا بھی چاہیے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب قبل اس کے کہ ہم اپنے سوالات کو شروع کریں، آپ اپنا شارٹ انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کے لیے دے دیجیے پلیز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کمیل بھوجانی ہے، میں حوزہ علمیہ قم میں جو ہے پڑھتا ہوں، اور فی الحال یہاں پر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور میرا سبجیکٹ جو ہے وہ فلاسفی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا، اس دنیا میں ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں، یہاں پر اگر ہم انسان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان دائم حرکت کی حالت میں ہے، دائم کچھ نہ کچھ فعالیت وہ انجام دے رہا ہے۔ صبح اٹھا، وہ کام پہ چلا گیا، مختلف زحمتوں میں وہ لگا ہوا ہے، بچے، نوجوان، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان ان کاموں کو انجام دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مقصد کے تحت انجام دے رہا ہے۔ جیسے وہ جو مرد ہے گھر کا، وہ نکلتا ہے، زحمت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کیوں یہ کام وہ کر رہا ہے؟ تاکہ روزی روٹی کمائے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، اپنا پیٹ بھرے۔ تو یہ مقصد ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو ہے وہ اسکول جاتے، وہ کیوں جاتے؟ ایک مقصد کے تحت جاتے ہیں۔ کالج جا رہا ہے ہمارا جوان، یا مختلف دوسرے جو کام انسان یہاں پر کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد کو انتخاب کرتا ہے وہ اپنے لیے، اور وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو شاید کوئی آ کے یہ جواب دے کہ انسان کو جو یہ بنایا ہے وہ انہی مقصدوں تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن یہاں پہ اصلی سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے کہ یہ تمام کام جو ہے اس مقصد کے لیے انجام دیے جائے؟ کیا ایسا کوئی مقصد بھی موجود ہے؟ اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر کیا ہے۔ قرآن نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ قرآن میں جو ہے ہمیں 2 طرح کی آیتیں ملتی ہے، کافی دلچسپ آیتیں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ آسمان اور زمین بنائے، فی 6 ایام، 6 دن، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک مدت میں خدا نے اس پوری کائنات کو، یہ دنیا جو ہمارے سامنے اس کو بنا دیا۔ اب دیکھیں خدا کیا فرماتا ہے، کیوں یہ کام کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں یعنی انسان کو آزمایا جائے کہ دیکھیں تمہارے میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف سے پوری خلقت، نہ صرف انسان کی خلقت، تمام کے تمام خلقت جو ہمارے سامنے ہے، تمام کے تمام یہ مٹیریل ورلڈ، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے اس چیز کو بنا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو یہ ایک طرح کی آیت ہے جس کے اندر مقصد خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا اسی طرح کی دوسری آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، تمام موت حیات، پیڑ پودے، پنچھی، جو تم دیکھ رہے ہو، جہاں جہاں موت اور حیات کا تصور پایا جاتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو بنایا ہے تاکہ کیا کروں؟ پھر سے وہی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں تم جو ہے، تم میں سے کون بہترین عمل۔ یہ ایک طرح کی آیت ہے کہ جس کے اندر مقصد خلقت کو جو ہے بیان کیا گیا۔ بہترین عمل یعنی سب سے اچھا عمل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح کی، ایک طرف سے پوری کائنات کی خلقت، اور اس کو کہاں لا کے جوڑا؟ انسان پہ لا کے جوڑا۔ ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے کافی دلچسپ ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں پہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہاں پہ کس کی خلقت کی بات کی ہے؟ ڈائریکٹلی آ کے انسان اور جن کی خلقت کی بات کی ہے۔ میں نے انسان کو بنایا تاکہ
کیا کرے وہ آ کے خدا کی عبادت کریں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی گول آف کریشن ہے, پرپز آف کریشن بتا رہا ہے, لیکن دیکھیں ان 2 آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو ایک چھوٹا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے. وہ جو پہلی والی آیت ہے اس میں کیا کہا, خلق السماوات والارض, پوری کی پوری کریشن, اس کو لا کے جوڑ دیا انسان سے. لیکن یہ جو دوسری آیت ہے اس میں کہا کہ انسان کو بنایا تاکہ وہ فلاں کام کریں. دیکھیں صاحب یہاں پہ رک کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. عبادت کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ اس کو انسان سے یہاں پر لا کر کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ ہم دیکھیں ہماری دنیا میں بہت سارے ایسے موجودات ہیں, بہت ساری ایسی کریشن ہے جس میں جان نہیں ہے, جاندار نہیں ہے. جس کو مثال کے طور پہ یہ مٹی ہے, یہ پتھر ہے, چاند, سورج, یہ اس میں یہ جاندار نہیں ہے, نان لیونگ میٹر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی مخلوق ہمیں نظر آتی ہے. اب اس مخلوق سے ذرا ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایسی مخلوق ہے کہ جس میں جان ہے, جس میں کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے, پیڑ پودے ہیں جس میں رشت ہمیں نظر آتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک وہ نان لیونگ میٹر نہ ہو, یہ مٹی نہ ہو, یہ چاند نہ ہو, یہ سورج نہ ہو, یہ پانی نہ ہو, تو یہ دوسری کریشن بھی وجود میں نہیں آ سکتی. تو دیکھیں ہم کو یہاں پہ ایک انٹر ڈیپینڈنس دکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان زندگی نہیں کر پاتا. تو شاید اسی وجہ سے وہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ خدا نے جو پوری کائنات بنائی, یہ کس وجہ سے بنائی؟ تاکہ وہ انسان کو بنا سکے. اور انسان کو کیوں بنایا؟ تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ یہ ان میں سے بہتر عمل کون انجام دے سکے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہتر عمل کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے نہیں بتایا نا کہ بہتر عمل کیا ہے, خالی یہ کہ تم میں سے بہتر عمل, سب سے بہتر عمل جو انجام دے, وہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ جی, جیسے کہ عرض ہوا, وہ جو یہاں سے ہم وہ دوسری آیت کا مفہوم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, جہاں پہ براہ راست ڈائریکٹلی آ کے انسان کی خلقت کا مقصد بیان کیا. وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہ انسان کی کریشن کی بھی بات خدا نے ڈائریکٹلی آ کے کہا کہ وہ بہترین عمل جو میں چاہ رہا ہوں کہ انسان سے سرزد ہو, وہ کیا ہے؟ یعبدون, خدا کی عبادت. اب یہاں پہ رک کے آپ دیکھیں گے جب قرآن نے عبادت کی بات کی ہے اور عبادت کو منسوب کیا ہے مخلوقات سے, تو اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ آئے وہ خدا کی مطلق طور پہ اطاعت کرے, یعنی ایبسلیوٹ فالوئنگ. تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ احسن عمل, بہترین عمل کیا ہے؟ خدا کی اطاعت ہے. تو دیکھیں یہ پورا سلسلہ ہی اس طرح سے چلتا ہے کہ پوری کریشن کو بنایا تاکہ ہمیں آزما سکے, بہترین عمل بھی بتا دیا, عبادت یعنی ایبسلیوٹ فالوئنگ, ایبسلیوٹ اطاعت, اور اس کے لیے پورا کا پورا منشور بھیجا, رسول اکرم کو بھیجا تاکہ ہم وہ اطاعت کو انجام دے سکے. تو یہاں پہ آ کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہمارے اطراف میں جو اس طرح سے بنائی گئی ہے, مختلف انسان ہیں, مختلف فصلیں ہیں, کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے, یہ ساری چیزیں اس وجہ سے بنائی گئی ہے تاکہ ہمارے سامنے مختلف راستوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے, اور اب تم سے یہ کہا جائے کہ اس میں سے وہ راستہ انتخاب کرنا جو اطاعت خدا کا راستہ ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی, بہت اچھا سوال ہے کہ اتنے مسائل کیوں ہمارے سامنے پیش کیے, سب کو جو ایک جیسا بنا دیتا. تو یہاں پہ خود قرآن نے اتفاق سے اس سوال کا جواب دیا. قرآن میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں یہ, جس میں خدا متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر خدا چاہتا تو بالکل یہ کام کر سکتا تھا کہ ایک جیسا بنا دے, ایک امت واحدہ. ابھی دیکھ رہے ہیں مختلف قبیلے, مختلف کلر کے لوگ ہیں, مختلف جو ہے سوچ کے لوگ ہیں, زبانیں مختلف ہے. خدا کہہ رہے ہیں میں چاہتا تو سب کو ایک جیسا بناتا, سب کو ایک طرح کی صلاحیت دے دیتا. جبکہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ سب اختلاف رکھتے ہیں, مختلف اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ جب رحمت خدا نازل ہوگی. یعنی ایک رحمت کا عنصر ہے کہ یہ ان اختلاف کو ختم کر سکتا ہے. آیت جو ہے آگے ارشاد فرماتی ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ, اور میں نے تمہیں اسی لیے بنایا.
اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی، وہ خاص رحمت جو حتیٰ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف انسان کو حاصل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس انتخاب ہے۔ فرشتوں کو جو ہے برائی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کے اندر دونوں رغبت پائی جاتی ہے، اچھے راستے، برے راستے۔ اب اس کو آ کے اپنے انتخاب سے، اپنی فری ول سے یہ اچھا راستہ انتخاب کرنا ہے، اور جب انسان یہ کرے گا تو وہ خاص رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ تو یعنی خدا کے پاس کچھ ایسے ذخیرے ہیں، کچھ ایسی رحمتیں ہیں۔ اب یہ خاص رحمت کیا ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے وہ سارے سوالات کے جواب کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، ہم ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ ساری انتظامات کیوں کیے ہیں اللہ نے، اور یہ ساری مشکلات کیوں ہیں، یہ ایک جامع گفتگو ہو گئی۔ انشاءاللہ کہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں سے یہ ڈاؤٹس جو ہیں کلیئر ہو جائیں گے۔ وہی آخری ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ بچا تھا کہ وہ خاص رحمت کیا ہے۔ تو آپ نے خود ہی کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پروگرام کے پارٹ 2 میں آپ سے اس خاص رحمت کے سلسلے میں بات کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، التماس۔